اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبی اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع اخلاقیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر رب العزت کی توفیق سے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ کہ یہ ہمارا چوتھا پارٹ ہے اس موضوع کا۔ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرما رہا ہے مالک کائنات کہ تمہارے کاندھوں پہ یہ دو فرشتے تمہارے رقیب بیٹھے ہیں، جو کچھ تم بول رہے ہو یا کر رہے ہو یہ لکھ رہے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہی ہے، اور پچھلی سیشن میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ زبان کے کتنے نقصانات ہیں اور اس کی خاموشی کے کتنے فوائد ہیں۔ اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے بہترین وسیلہ نجات بھی بن سکتی ہے اور انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر اس کو اللہ کی اس دی ہوئی نعمت عظمیٰ کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہترین وسیلہ نجات ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح نہ کیا جائے تو پھر یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور خداوند متعال نے یہ نعمتیں ہمیں جو بغیر قیمت کے بغیر مانگے عنایت کی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور شکرانِ نعمت بھی یہی ہے کہ ان کا استعمال جیسے رب چاہتا ہے ویسے کیا جائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں کس لیے دی ہے، کہ آیا دوسروں کا دل آزاری کریں، یا اس دی ہوئی نعمت سے ہم غیبت کریں، یا اس دی ہوئی نعمت سے دوسروں کو اذیت پہنچائیں، یا اس دی ہوئی نعمت سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلائیں، یا اس دی ہوئی نعمت سے ہم لوگوں کو گالی گلوچ دیں۔ نہیں، خالق کائنات نے ہر ایک نعمت ایک مقصد کے تحت ہمیں عنایت کی۔ اس نعمت کو صحیح استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس نعمت کے ذریعے دوسروں کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں، اس نعمت کے ذریعے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، اس نعمت کے ذریعے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، اس نعمت کے ذریعے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں، اس نعمت کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے خالق کائنات سے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ اس نعمت کے ذریعے انسان اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا کے جملے ادا کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ بس حضرت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو کچھ بول رہا ہوں، ایک چھوٹے سے چھوٹا جملہ بھی یہ میرے دو رقیب جو بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھول نہیں سکتے، تو پھر ہم غافل کیوں ہیں؟ یعنی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے، یا جو جملے ادا کر رہے ہیں کوئی لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں باقی چیزوں کا جب حساب کتاب دینا ہوتا ہے، بل ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کا خیال کرتے ہیں،
لیکن اس نعمت عظمیٰ کو استعمال کرتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہیں اور اس کا بجا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغیر قیمت کے اللہ نے ہمیں نعمت دی، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اس کا بل ادا کرتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا بل تو ادا کرنا ہے، اس دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن۔ اس دنیا میں بھی اس کا ازالہ ہوتا ہے، انسان کو بہت سارے مقامات پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس زبان کی وجہ سے، اور آخرت میں تو اس کا حساب و کتاب دینا ہے، ایک ایک جملے کا جو زبان سے ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ ہماری مووی بیٹھے بنا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ اگر ہمارا یقین ہے تو پھر ہمیں احتیاط سے اس زبان کو استعمال کرنا ہوگا۔ اور جہاں پہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، صاحب حکمت کا ارشاد ہے، من کثر کلامہ کثر خطاہ، من کثر خطاہ قل حیاہ، من قل حیاہ اقل وراؤہ، من قل وراؤہ مات قلبہ، من مات قلبہ دخل النار۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے اس سے زیادہ خطائیں ہوتی ہیں، اور جس سے زیادہ خطائیں ہوتی ہیں اس کا حیا کم ہو جاتا ہے۔ جس کی کلام زیادہ ہو جائے، بولنا زیادہ ہو جائے تو اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، خطائیں زیادہ سرزد ہوتی ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب غلطیاں زیادہ ہوں گی، خطائیں زیادہ ہوں گی تو پھر حیا کم ہو جائے گا۔ جب حیا کم ہو جائے گا تو پھر اس کے پاس تقوی جیسی دولت نہیں رہے گی، تقوی کم ہو جائے گا۔ جب تقوی انسان کے پاس نہیں رہے گا تو پھر انسان کا دل مردہ ہو جائے گا۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان داخل جہنم ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت کلام ہے آقا کا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ کثرت سے بولنے سے خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جب خطائیں ہوتی ہیں تو پھر انسان کے اندر حیا رہتا ہی نہیں۔ حیا ایک ایسی نعمت کہ جس کے لیے کہا گیا ہے 2 قسم کے حیا ہیں، ایک حیا جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، ایک حیا جو آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ ایک حیا جو اللہ نے رکھا ہے کہ حیا کریں گناہ کرنے سے، اور یہ حیا ہونا چاہیے کہ فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں، رب العزت کی ذات سے حیا ہونا چاہیے انسان کو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں۔ تو وہاں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور اس چیز کا ہم خیال نہیں کرتے۔ اور جو حیا انسان کو جہنم میں لے جائے وہ یہ کہ دین اسلام سیکھنے کے لیے انسان شرماتا رہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں ان سے پوچھوں سو یہ کیا کہے گا، کہ ابھی تک اس کو یہ مسئلہ نہیں آتا، اس مسئلے سے واقف نہیں۔ اگر اس طرح کی شرم حیا کی تو پھر یہ شرم حیا آپ کے لیے جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ حیا کے لیے یہاں پہ واقعہ ملتا ہے کہ حیا ایک انسان کے لیے بہترین وسیلہ نجات ہے۔ حیا ہم نے بتایا، مولا نے یہاں 2 چیزیں بتائیں کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کے پاس خطائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ نقصان یہ کہ خطائیں زیادہ ہوں گی، جب خطائیں ہوں گی تو حیا نہیں ہوگا، جب حیا نہیں ہوگا تو تقوی نہیں ہوگا، جب تقوی نہیں ہوگا تو پھر قلب مردہ ہو جائے گا۔ یعنی کتنی بیماریاں اس پہ عارض ہو سکتی ہیں، کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے زیادہ بولنے سے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، تقوی بھی ختم ہو جاتا ہے، دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، پھر کیا رہتا ہے؟ چلتا پھرتا مردہ۔ ملتا ہے کہ حیا کے متعلق واقعات ملتے ہیں کہ
ایک مؤذن، انسان کی حیا کی بھی اقسام ہیں، دل کا حیا، آنکھ کا حیا، زبان کا حیا۔ زبان کا حیا ہے کہ انسان ہمیشہ مؤدب ہو کے بولے، بڑوں کے سامنے، والدین کے سامنے، اور جن کی اطاعت واجب ہے ان کے سامنے، اہل علم کے سامنے۔ اور قلب کا حیا بھی یہی ہے کہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آنکھ کا حیا کہ انسان اپنی آنکھ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جہاں خداوند متعال نے آنکھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں استعمال کرے، جہاں اس کو استعمال کا حکم نہیں دیا وہاں پہ استعمال نہ کرے۔ یہ خدا کی بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو ہم کتنے لوگوں کے محتاج ہوتے، اور بغیر قیمت کے یہ انمول تحفہ رب العزت نے اس لیے دیا کہ اس کے ذریعے میری خوبصورت کائنات کی نظارے کرو، اور اس کے ساتھ پڑھنے، قرآن مجید پڑھیں۔ اللہ کی یہ بہترین نعمت، اور اس کے اندر حیا ہونا چاہیے۔ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک مؤذن تھا، 10 سال تک اذان دیتا رہا، پھر اس کے بعد اس کی رحلت ہو گئی، اس کے دوسرے بھائی کو مؤذن قرار دیا گیا۔ جب دوسرا بھائی مؤذن بنا تو اس نے بھی کچھ عرصہ اذان دی، اور جب اس کی رحلت ہوئی تو اس کے تیسرے بھائی کو منتخب کیا گیا کہ آپ مؤذن بنیں، اذان دیں۔ اذان دینا بہت بڑا ثواب ہے، اور اذان کی بھی یہاں مختصر توضیح دیتی چلوں کہ اس کی اہمیت ہے کہ خداوند متعال کی طرف عمل خیر کی طرف دعوت دینے کا اعلان ہوتا ہے۔ اور اذان جب نماز پڑھیں، نماز پڑھنے سے پہلے اگر اذان دی جائے تو کہتے ہیں مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق تک فرشتے آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ فرشتوں کے امام بن جاتے ہیں، فرشتے ماموم، اور ان کی جماعت کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ اذان کی اہمیت کے لیے کہ جب اذان ہو رہی ہو ہمیں ساکت ہونا چاہیے، ادب اذان یہ۔ اور روایت میں کہ اگر بندہ اذان ہو رہی ہو احترام اذان نہ کرے، بولتا رہے، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ ادب اذان یہ ہے کہ اذان کے ساتھ جملے دہراتے رہیں، اور اس کے ساتھ بہت بڑی بشارت ہے حضرت انسان کے لیے کہ اذان کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی وہ لمحات جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک لمحہ اذان کے بعد جو بھی فوراً دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ 5 نمازوں میں ہم 3 مرتبہ تو کم از کم اذان دیتے ہیں، اور 3 دعائیں قبول کروا سکتے ہیں اگر ہمارا یقین ہو، اعتقاد ہو، اور صحیح ادب احترام کے ساتھ اذان دیں، جملوں کی طرف متوجہ ہوں، تو انشاءاللہ کہ اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا بھائی جب اس کو کہا گیا کہ آپ مؤذن بنیں تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی یہ ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ڈبل تنخواہ دیں گے، ڈبل پے دیں گے، کہا اس سے 100 گنا بھی مجھے زیادہ دیں تو میں قبول نہیں کروں گا۔ آخر عوام نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی سعادت، اتنا بڑا ثواب، آپ اس کام کے لیے، نیک عمل کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، جو میرے پہلے 2 مؤذن بھائی تھے انہوں نے ثواب کے بجائے ان کے لیے یہ کام بدبختی کا سبب بنا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب وہ اذان دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتے تھے، جو گنبد مسجد ہے وہ تھوڑا بلند ہے، اور وہ جب چڑھتے تھے تو ان کی نگاہیں لوگوں کے گھروں پر، نامحرم خواتین پر پڑتی تھیں، اور ان کی عاقبت بخیر نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ آپ کو کیسے پتا کہ ان کی عاقبت بخیر نہ ہوئی؟ کہا کہ جب میرے بڑے بھائی کے مرنے کا وقت آیا، میں ان کے قریب بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا، انہوں نے مجھے منع کر دیا میرے قریب بیٹھ کے قرآن نہ پڑھو۔ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ چلا گیا،
اس کے بعد دوسرے بھائی کی بھی یہی حالت ہوئی، مرتے وقت جب اس کے پاس میں نے قرآن کی تلاوت کی وہ بھی مجھے منع کرنے لگا۔ جب یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے میں بہت پریشان ہوا کہ یہ میرے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے کہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ انسان کی عاقبت بخیر ہونی چاہیے، اپنی عاقبت بخیر کے لیے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کے لیے انسان کو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پریشان تھا کہ یہ میرے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس وقت میرے بھائی نے مجھے بتایا، اور تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ جب میں اذان دینے کے لیے مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوتا تھا تو میری نگاہ لوگوں کے گھروں پر پڑتی تھی اور نہ محرم پہ، اور ان کو میں صحیح نظر سے نہیں دیکھتا تھا، یعنی غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، جس کی وجہ سے عاقبت بخیر نہیں ہوئی۔ بس یہ کہ انسان کو یعنی انسان کے لیے وسیلہ نجات بنتا ہے انسان کا اپنا حیا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ تقویٰ بھی نہیں رہتا انسان کے پاس، سب سے بہترین زاد راہ انسان کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ وقع سے نکلا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اس سے کس بات سے ڈرنا؟ بچہ ماں سے نہیں ڈرتا، بچہ ماں سے نہیں ڈرتا، لیکن ماں کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ تو خدا سے بھی ہمیں خوف نہیں، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، کس بات سے خوف ہونا چاہیے؟ اس کی ناراضگی سے خوف ہونا چاہیے کہ کہیں میرے اس کام سے میرا رب، میرا پروردگار ناراض نہ ہو جائے۔ تقویٰ یعنی اطاعت الہی، تقویٰ یعنی خداوند متعال کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جہاں خدا نے کہا بولو وہاں بولنا چاہیے، جہاں خداوند متعال نے کہا خاموش رہو وہاں خاموش رہنا چاہیے، اور ایک دین اسلام کے جو اصول بنائے گئے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے تقویٰ۔ اور تقوی میں یہی ہے کہ جو انسان تقوی کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ ہم تو امام المتقین کے ماننے والے ہیں، یعنی گواہی دیتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، مولا آپ متقین کے امام ہیں۔ پس جب ہم مولا متقین کے ماننے والے ہیں تو ہمارے پاس تو تقوی کی دولت ہونی چاہیے۔ جب انسان کے پاس تقوی آ جائے پھر انسان کی منزل یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ لسان اللہ بن جاتا ہے، اذن اللہ بن جاتا ہے، عین اللہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی، اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا بولنا، اس کا آنکھ کھولنا، اس کا آنکھ بند کرنا اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، تقوی کے لیے اگرچہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو مولا تو معصوم تھے، امام المتقین، ہم اس درجے پہ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ مولا کے ایسے صحابی بھی تھے، ایسے علماء ربانی بھی ہیں جن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان مثالوں سے انشاءاللہ کہ جو ہم جیسے انسان تھے، معصوم نہیں تھے، اسی زمانے میں گزرے ہیں اور وہ تقوی کی کس منزل پہ فائز تھے، ان مثالوں سے انشاءاللہ کہ ہم واضح کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔